خدا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سرگوشی کی آواز سنی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کے جب سنا تو پتھر حضور کے اوپر کچھ گئے تھے. لیکن جب میں نے اس سرگوشی کو غور سنا تو وہ حضور بھی یوں پڑھے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا. جب پتھر پڑھ سکتے ہیں تو امتی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ امتی کیوں سے ہمارے حضور کا درود پڑھیں؟ لے کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر جائے جس کبھی شہ کون مقام کی بات پڑھ کے ضرور چھوڑیے اصول و ضیاء کی بات. آتی ہے یوں لبوں پر شہ انس و جان کی بات جیسے منہ ہو زمین کا اور آسمان کی بات. یہ کلام یہ پرواز یہ سوز یہ اثر پہنچی ملائکہ نے بلالی عزا کی بات. باد سوالہ شیر مجھے ان کی یاد میں کیسی بہار کس کا چمن کیا قضا کی بات. کچھ اور بڑھ گئی تن پہ شہر مصطفیٰ ہم کو نصیب تم نے سنا دی کہاں کی بات. یہ ایسی بارگاہ ہے بارگاہ رسالت کہ جہاں پہ آپ کے نقشی دل سے پڑھیں یا زبانی پڑھیں یہ مقبول ہے. ویسے تو مسیحیان کرام یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف زبان سے کسی کو دکھانے کی پڑھتے ہیں تو اس میں ریاکاری بھی شامل ہے. ہماری بات محافل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ضرور شریف جیسے مرضی پڑھو جب یہاں پہ اٹھنے ہوتے ہیں اور پڑھو جناب جس طرح مرضی پڑھو ریاکاری سے پڑھو وہ ضرور شریف مقبول ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. اپنے دل کو اور اپنے قلوب ذہنوں کے قلوب کو حضور پر متوجہ کریں. حضرت خادم حسین رضوی میرے شہر کی مسجد جب آپ روشن پڑھتے تھے نا تو ایک مشہور تھی سال حسین رضوی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور ہم بھی ضرور پڑھتے ہیں سرکار دوارت پر لیکن ہمارے پاس ایک تو خوشبو نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ تم رسمن ضرور پڑھتے ہو رسمن حالانکہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. کہا تم رسمن ضرور پڑھتے ہو میں دل سے ضرور پڑھتا ہوں. ہم مسجد میں بھی ہے تھکے جی سے پھر تب آئے جب جماعت کا ٹائم ہے نہ اپنے تقریر جب آپ تقریر کے لیے آئیں گے نہیں بتائیے اسلامی بات پہنچے گی آپ تک ہو گئے مولوی بات پہنچا کے چاہتے ہیں دیکھیں مسجد خالی پڑی تب آنے جب جناب جماعت کے لیے آئے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کی بات آ رہی ہے انہوں نے بولن دے جب اخیر ہو جائے گی کیسی آ رہی ہے کہ جناب چھوٹا سا تشریف ہے او بھائی اس کائنات میں دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے اگر اس سے کوئی تشریف لے جانے گا ٹھیک ہے نا تو کچھ آپ نے آگے بھی کریں کچھ آپ نے کا ذکر کریں. رب فرماتا ہے وہ تو کوئی لوگ ذکر کرتا تھا والد تو پھر ہوتا رب فرماتا ہے کہ جب تم روزہ کی گنتی کو پورا کر لو پھر اللہ کی برائی کو بیان کرو اللہ کی برائی کو بیان کرو علامہ اللہ کہ تمہیں ہدایت دی جاتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا آج کا دن ہے نا عید کا دن یہ اللہ کی برائی بیان کرنے کا دن یہ نیکیاں کرنے کا دن ہے. یہ جناب گانے سننے کا چغلیاں کرنے کا غیبتیں کرنے کا بیٹھ کے کانٹے لگانے کا دن نہیں. یہ اللہ کی برائی بیان کرنے کا دن ہے. کیوں رب ماتا علامہ اللہ کو کہ تمہیں جناب ہدایت دی جائے کہ تم سیدھی راہ پہ چلو تم اس راہ پہ چلو جس راہ پہ جس پر پڑھتے ہیں نا صراط جن پر انعام ہوا اس راہ پہ چلو. تو آج کے دن یہ گزر اچھا اس دن میں کچھ جو مصنون چیزیں آپ کے سامنے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساری. ایک تو یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ ہمیں نجابت کروانی چاہیے سنت بھی ہے مستحب بھی ہے اور یہ سنت ہے کہ نجابت کروائیں ٹھیک ہے جناب کو. دوسرا آنے سے پہلے تاک پہنچے حضرت انس بن مالک راوی ہے کہ حضور آنے سے پہلے تاک پہنچے یعنی 3 کجورے سمجھیں 3 کجورے حضور کے ناول فرما کے پھر تشریف کریں ٹھیک ہو. دوسرا ناخنوں کو تراشنا
ٹھیک ہے؟ اچھا ناخن کو تراشنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے. سنت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ توجہ نہیں سنت کیا ہے؟ ناخن کو تراشنے کا جواب سنت. یہ والی اس کو چھوڑ دو. اس کو بولے یہاں سے شروع کرنا ہے, اس کو چھوڑ دو. پھر یہاں سے شروع کرنا ہے, یہاں پر آخر میں لگے بچے اس کو بھی کاٹنا ہے. یہ سنت. ہمیں سنت کا پتہ ہونا چاہیے, فلموں کا نہیں, ڈراموں کا نہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار اسلام کی زندگی کیسے گزری. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عید کا دن. اچھا بعض سنت یہاں یہ کہتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں عید کا دن ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے. رمضان کے بعد آتا ہے, مومنوں کی خوشی کا. صوفیہ کہتے ہیں ایک عید اور ہے. وہ عید کون سی ہے؟ کہتے ہیں جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا مومن کی, اور پھر وہ جب قبر میں جاتا ہے, سرکار کی زیارت ہوتی ہے. صوفیہ نے لکھا ہے سرکار کی زیارت, وہ جو عید کرتا ہے وہ سے عید ہوتی ہے. کہتے ہیں بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے اولیاء, بلکہ کتاب میں صحابہ اس عید کے لیے طرح سے اختیار. ہم کے کچھ صحابہ بہت جن کو جدائی ہوئی حضور تشریف لے گئے نا دنیا سے. صحابہ تو بہت ہی جو ہے سرکار کو دیکھا ہے, لیکن جب جدائی ہو گئی سرور کائنات دنیا سے, سرور کائنات دنیا سے ذاتی طور پر تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے. اب ان کی خواہش تھی کہ ہم سرکار کو دیکھیں. صوفیہ کہتے ہیں ایک عید یہ ہے جو روزوں کے بعد آتی ہے, جو رمضان کے بعد آتی ہے. کہتے ہیں ایک عید وہ ہے جو قبر میں مصطفیٰ کی عید ہے. سبحان اللہ. جو قبر میں مصطفیٰ کی دین ہے. اللہ اکبر. یہ تو پھر مومن ہے نا جس نے اپنا سب کچھ حضور میں لگایا, اور اس کا نام خادم حسین رضوی. وہ کہتے ہیں نا جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا, جس نے سب کچھ سرور کائنات میں لگا دیا, جس نے اپنی جان اپنا مال اپنے بچوں کو مروایا اور جیلوں میں زندگی کاٹی, جیلوں کی حال آئی. یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں, ورنہ پیچھے چلے جائیں. صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائیں, جسم پٹائے. حضرت عمار بن یاسر کی ایسے بات ہوا تو ان کو چٹ چھوڑوں پہ لگایا گیا, لگا کر کہا گیا کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو, محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دو. کیا بات کرتے ہو, کلمے کی بات کر رہے ہو. یہ کونے کیا اگر میرا جسم بھی کونا ہو جائے نا, یہ کونے کیا اگر میرا جسم بھی کونا ہو رہا ہے, محمد عربی کا مقام نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے وہاں پہ سرکار اسلام پہ جا رہے تو حضور نے دیکھا عمار کونے کے اوپر چٹ لگا ہوا ہے. وہاں اس نے کیا فرمایا, آگ سے مخاطب ہو کر, آگ سے کونے سے مخاطب ہو کر کیا یا نارو کونی بڑیوں وسلامن علی عمار. اللہ کی آیت کیا کہتے ہیں, یا نارو کونی بڑیوں وسلامن علی ابراہیم. یا نارو کونی بڑیوں وسلامن علی عمار وکنتی علی ابراہیم. اے آگ, اے کونے ٹھنڈے ہو جاؤ, سلام کی باریں ٹھنڈے ہو جاؤ, جس طرح ابراہیم ٹھنڈے ہو اس طرح عمار ٹھنڈے ہو. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اب جب وہاں سے وہ چھوٹے نہ ہو جاتے عمار, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو اٹھا کر زخموں پہ ہاتھ پھیرا, مصطفیٰ نے زخموں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ہے عمار یہ وہ زخم ہے جو تم نے میری عزت کے لیے کھائے, میری ناموس کے لیے کھائے, میری عظمت کے لیے کھائے. لیکن جناب جن کو یہ درد ملے کوئی نہیں, جن کو خبر ہی کوئی نہیں, ان کو کیا پتا یہ مصطفیٰ کا در کیا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سرڑی کھائے دل کو جب تک دے خدا تیری گلی سے جائے, جو اس گلی میں آئے کوئی اس کو پتا کیا ہے. اور وہ سارا سوچے جناب جن کو عید کا دن ہے, یہ تو مجھے سر کی باتیں میں تو جناب حضرت علی کی بات کرتا ہوں, اعلیٰ دنیا بات کرتا ہوں کہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ میں
مولا ہمارے ساتھ بھی یہ سجدے کرتی ہے اور مولا بھی نے تیری نیت پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ کی ہے صدیق بن کے غار میں چاند پہ دے چکے حفظ جا پوچھا پھر اسے بڑے کیا ہاتھوں نے ان کو جانا ہونا پھر بھی نماز پر بولو کو کر چکے تھے جو کمی بچتی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے اصل اصول بندگی استاد کی ہے اللہ کرے آشا غلط یہ ہمیں تو بسر کی ہے ذکر خدا اگر ان سے جدا چاہو نسلیوں واللہ یہ ذکر حق نہیں یہ تم ہی ذکر کی ہے تو بات سمجھنی ہے کہ محمد رحمت کے در کو تھامو یار جو مصطفیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب ہمیں یاد کرتے ربی حبلی امت ربی حبلی امت اس روایت کے جو راوی ہیں وہ مولا علی ہیں کہ جب دنیا میں آئے تو کیا فرماتے ہیں بولے نیا آپ کو یاد ہونا چاہیے ربی حبلی امت ربی حبلی امت یہ قاری صاحب کو کہتے ہیں ماشاءاللہ جو سارا کچھ یاد ہے یہ آپ بھی نہیں کہتے ربی حبلی ربی حبلی اللہ مولا میں امت کو بخش دے اور جب دنیا سے گئے ظاہری طور پر لہد میں اتار کے وقت مولا علی نے کام لگایا تب بھی حضور کے لب ہائے بہائے کیے رہے کہتے جب کام لگایا تب بھی کیا آواز آئی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی دنیا میں آئے تب بھی امت کو یاد کریں دنیا سے چلے جائے تب بھی امت کو یاد کریں بتاؤ کہ تیرے سے ایک 25,000 دین بنا دی گئی ایک 25,000 دین بنا دی گئی کیوں نہیں جناب ہمارا فلاں نہیں کرتا ہمارا فلاں نہیں کرتا آپ کو بول رہے سارے وہ جو قوم نمون پہ جانے والے جبھی ہوئے جنہوں نے آسیہ علماء کو نبھا دیا وہ بھی ہوئے یہ چاہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آتا میں نے کہا لوگ ہمارے منشور پوچھتے ہیں نا تو ایک ہی منشور ہے آدھا حضرت تشریح انہیں جانا انہیں مانا لانت کھا گیا سے کام للہ الحمد نے دنیا سے مسلمان گیا اور آج آمدی بنا آج مرد مرد سے پھر نہ مانا کہ قیامت میں برمان گیا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں مدینے کی ریاست کا کتنے مدینے کی ریاست میں دعوے ہوئے آج رڑ گئے کیوں کیونکہ انہوں نے کتابیں کی عمل نہیں کیا مدینے کی ریاست میں کہ ایک بچہ جب چاند رات کو دیکھتا ہے صبح عید ہے چاند رات کو دیکھتا ہے کہ بچوں نے کپڑے بھی پہنے ہیں تیاریاں کی ہیں کھانے پینے کا سامان بھی کیا ہے اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے یہ مدینے کی ریاست ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے یہ موت پر کتابوں لکھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے والدہ میں بڑا پریشان کہا میرے لال کیا ہوا کس چیز کا کام ہے تو کہا میں نے دیکھا کہ گلی میں سب سج رہے ہیں سب تیاریاں کر رہے ہیں صبح عید ہے کہا کیوں ہوتا ہے کیوں پریشان ہے کہا میرے پاس نہ کپڑے ہیں پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہا اگر پریشان نہ ہو والد کو آنے دو والد کو آنے والد پر ہونا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز جن کی حکومت ہے اور جن کی حکومت ہے وہ یہ گھر کا بھی آ گیا حضرت عمر بن عبد العزیز جب آئے آپ کے سامنے آپ کا کیا میرا کا بچہ ہو گیا تو میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے کہا آپ کچھ کریں پھر آپ کی حکومت ہے جب آپ کی ضرورت یہ بات کی آپ نے کہا کہ مجھے تنہا میں صرف 2 درہم ملتے ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں اور بقیہ جو بیت المال ہے وہ عوام کا مال ہے وہ بیوہ و مسکین اور یتیموں کا مال ہے میں اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالوں گا انہوں نے کہا کہ میرا بچہ کو رو رہے کا کیا حال ہے انہوں نے کیا کیا جناب محترم جو تھا نا بیت المال کی اس کو خط لکھا خط میں لکھا کہ جناب آپ میری اگلے مہینے کی تنہا مجھے اس وقت دے دے ادھار ٹھیک ہے نا جناب وہ تنہا مجھے آپ اس مہینے دیکھنے دے جب انہوں نے یہ بات کی خط لکھا جب انہوں نے خط لکھا محترم کیا کسی کیا جواب دیا رسول اللہ آج تو حکمران جہاں سے بدل گئے
حکمرانی بھی اپنی ہے ساتھ نکاح کے حضور محترموں کو کہا تمہیں ہو گیا کیسے تعبیر کہا کہ آپ مجھے دو درہم ادھار دیتے میرے اگلے مہینے کی تنخواہ سے. انہوں نے جوابی کافیہ لکھا ہے محترموں نے. انہوں نے جواب دیا کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں اگلے مہینے میں آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی دے دیں. حکومت کس کی ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کی. خالد نے کہا کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ دے دو میرا بچہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے محترم اب محترم کو اتنی جرأت کیسے آئی؟ یہ تب آتی ہے جب حکمران انصاف کرنے والے ہوں. اور حضرت عمر بن عبد العزیز کو حکمران جن کے دورے پہ رونے واپس آ گیا. جب آپ کو یہ خط جواب بھی ملا کہ حضور بتائیے کیا اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ آج آپ بیت المال سے آ رہے ہیں تو آپ کے مال کیسے چلائیں گے اگر آپ کیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر. آپ نے وہ خط دے کے نہیں کہا کہ میں حکمرانی میری ہے کہ کیا بات کرتی کہا نہیں. جواب میں کہا ایک دم بھی آہ بڑی زارو قدار روئے. جواب دیا اللہ تیرا بھلا کرے. عمر بن عبد العزیز کو تمہیں ہلاک ہونے سے بچا دیا. یہ عید تھی عمر بن عبد العزیز کے بیٹے کی اور سوچا ایسے حکمران جن کے جناب 10 عمریں ہیں 10 حج کر رہے ہیں اور جناب ان کی گھڑی بھی 60 ماہ کی ہوتی ہے. ان کے کتوں کا کھانا بھی باہر سے آتا ہے اور وہاں پڑتی ہو وہاں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو کھانے کے لیے نوازے نہ ہو اور عورتیں اپنے بچوں کو سڑک پہ رکھ کے بیٹھی ہوں. پھر یہ کہیں جناب کہ ہم ریاست مدینہ والے تھے اور جب آگے آنے کا جو پہلے تھے وہ بھی چور تھے جو اب آگے وہ بھی ڈاکو ہے کیونکہ جس نے کہا میں ہم پہ ڈاکا مارا اس سے بڑا تو ڈاکو ہے ہی سب سے پہلے حضور کی عزت بات کی اور بات ہوگی. وہ چاہے چاہے مرضی میں سہولت دے دے جو حضور کا منکر ہے حضور کی خدمت میں وہ جس نے ڈاکا مارا ہے وہ گستاخ ہے. گستاخ کے لیے ایک ہی صورت ہے گستاخ کے رسول کی ایک ہی سردر سے جدا گستاخ کے رسول کی ایک ہی سردر سے جدا. ہمارے آپ دیکھیں جناب ادھر ہو کیا رہا ہے مدینہ شریف اللہ اکبر. مدینہ شریف بار کے رسالت جہاں پہ رب نے کیا فرمایا جہاں الذین آمنوا لا ترفعوا رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نیچا رکھو پست کرو. بار کے رسالت کے اندر بلند والوں سے اس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو نا بار کے رسالت میں اس طرح بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. بتائیں یار مدینہ پاک جہاں پہ حضرت امام مالک 40 سال آپ نے حدیث کا درس لیا اور وہاں پر سبق پلٹنے کی رواج دی. حضرت امام مالک آپ ایک مہینہ جب مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے تو آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں مجھے بھی قضائے حاجت نہ ہو. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سیکھو ان سے کہ بار کے رسالت میں کیسے تربیت ہوتا ہے. آپ مدینے کی گلیوں میں جب چلتے تو جہاں پہ آپ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تو جہاں پاؤں لگتا آپ پریشان ہو جاتے ہیں یار کہیں وہ جگہ وہی جہاں سرکار کے قدم جگہ ہو. یہ ہے محبت عشق عزت. لیکن جناب یہاں پہ ایک عمرہ کرنے جائے دوسرے واضح آتی ہے مدینہ پاک سامنے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں جو حضور نے بکری رکھی ہے اتنا جب حضور تشریف لاتے تو وہ پوشن کو زمین پر نہیں مارتی تھی کہ حضور کیسے تکلیف نہ ہوئی. بکری اور یہاں پہ ہمیں اتنے ہٹے کٹے یار تم کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں. وہاں پہ تالیاں چل رہی ہیں سامنے مدینہ ہے تالیاں چل رہی ہیں وہ آوازیں پس رہی ہیں چور میں نے کہا چور جو ہے وہ ہے ہی ہے لیکن تم دیکھو تو صحیح وہ بات کہاں پہ مار رہے ہیں. اور سارے ہیرا کے اوپر پی آئی ہمارے ہیرا کے اوپر یہ جناب یہ ہمارے یہاں مسلط رہے اور آپ کی قوم ان کو دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے. اور جو کسی کے ہاتھ میں نہیں جو گیا تھا اس کے ہاتھ میں نہیں جو آیا اس کے ہاتھ میں نہیں جڑا نہیں آیا اپنے ہاتھ میں نہیں. ہماری صرف ایک بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا پیر سے کام للہ الہ الا دنیا سے. ہم کہتے ہیں جناب
یہی تو بات ہے یار، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. ہم انہیں کو کی کام کے قبروں میں انہیں کو لا کے بٹھا کرتے تھے. وہ جناب پہلے ہونے کے بعد اسی کو لا کے بٹھا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم لوگوں کی سستی، کاہلی اور دین کے ساتھ بات کو نہ بولنا بنانے کا. جو دین کو چھوڑ کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ہمارے دین کے ساتھ بدکاری. اللہ ہمیں آج کے جناب ایک پرچی کیا چیز ہے؟ ہم کہیں ایک پرچی کی بات ہے، ہم کو اپنی گردن لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کو اپنے بچے لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کو اپنا خون لینے کے لیے تیار ہیں، ہم کو اپنی جسم کے ٹکڑے کروانے مصطفیٰ کی خاطر پرچی کی کیا کام ہے؟ ہمیں تو بابا جی بتا رہے بابا ایک ہی شیر کھیلنے جانا دنیا سے ہم چاہتے ہیں دنیا سے جائیں. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے حضور نے جہاد کیا یا آپ کی ناموس کی خاطر ہم نے کسی کو واسطے جہنم کیا. آج کریں حضور آپ کی دین کو ہم نے پرچی ایک پرچی کیا چیز ہے ایک پرچی. اور ہم جناب ان کو دے دیتے ہیں جو خود پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جو آسیہ مدینہ کو بہار کرتے ہیں، جو حضور کا نام لینے والے پیشائی پہناتے ہیں. جو کہ جناب یہی والے دن پولیس صاحب سیاسی باتیں شروع کرتے ہیں. اور بھائی سیاسی نہیں، وہ سیاست جو اچھا لگے اس میں نام پہنتے ہیں، لیکن سیاست سے انکار کفر ہے. یہ بھی ذہن رکھیے، جو سیاست انبیاء نے کی ہے اس کا انکار کفر ہے. سیاست انبیاء نے کی ہے. اسی حضرت عمیر بن عدی مدینہ صاحب جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اللہ اکبر، آج ہمارے ہاتھ اور سلامت. ہم کہتے ہیں جناب یہ مولوی کا کام ہے. عمیر بن عدی نے ایک منت مانی، انہوں نے منت مانی کہ یار وہاں پہ عورت تھی اسماء بنت مروان، تین کام کرتی، حضور کے خلاف آواز کرتی اور لوگوں کو بھی اکساتی، اسلام میں عیب بھی آتی. میں بھی نبی نے مدد مانگی. ہماری مدد کیا ہے یار؟ ہم مدد مانگتے ہیں بیٹا ہو جائے دیکھ چڑھا دیں گے، یہ مانگتے ہیں نا بھائی، بیٹا ہو جائے دیکھ دے میں بھی کرا دیں گا. میں بھی نبی نے مدد مانگی کہ حضور مدد سے واپس آ جائیں. اس اسماء بنت مروان اس طاقت کو عمیر بن عدی جس کی آنکھیں نہیں ہیں اپنے ہاتھوں سے واسطے جہنم کرے. یہ منت ہے. جب حضور تشریف لائے عمیر بن عدی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھولا اور ہاتھوں سے بولا کہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت سو رہی ہوئی اور اس کے سینے پہ اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا. آپ آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، بچہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا اور تلوار اس کے سینے پہ رکھ کے گھسیڑی اور پوچھ کے مار کر صبح تو حضرت نے بلا لیا حضرت عمیر بن عدی کو. گاؤں میں ایسا نہیں کہ تم نے ایک عورت کو مار دیا. سنیں ذرا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جان یہ تو بڑا ایک جناب اس نے اخلاق والی بات ہونی چاہیے، یہ تو امن والی بات ہونی چاہیے، یہاں پر نرمی والی بات ہونی چاہیے. اگر حضور کا گستاخ ہمارے ماں باپ کو کچھ کہہ دے اس کو ہم نہیں سنتے. زمینوں کی وجہ سے کتنوں نے کتنوں کو مار دیا، رشتے داری چھوڑ دی. یہ صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. زمین کی وجہ سے رشتے داری چھوڑ دی، ملنا چھوڑ دیا. حضور کی رات کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں یاد کے نام جائے گی خبر میں کیا ہونا ہے دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کون بس کا دشکا ہے. میں نے کہا میں بھی نبی جو میں بیان کو ضرورت ہے تجھے عورت کو مار دیا. عرض کی نعم، ہاں ابھی وأمی انت یا رسول اللہ. حضور میرے ماں باپ آپ کو قربان یہ کام میں نہیں کیا. حضور نے فرمایا کہ میں بھی نہیں، تم نے اس کو مار ہی دیا. عرض کی نعم. اب میں بھی نہیں یہاں پہ کر کے شاید میرے لیے کوئی آیت نازل ہو جائے کہ حضور حکمرانی آپ کی، سیاست بھی آپ کی، ہر چیز آپ کی، بتائیں گے ہمیں کیا ہوگا. کیا اس عورت کے بدلے عمیر بن عدی کو بھی مارا جائے گا؟ حضور نے فرمایا عمیر بن عدی تم نے کیا بات کرتی، قیامت تک میری ناموس کے مسئلے پہ تو بوتیاں بھی سینے نہیں پھنسائیں گی. یہ مسئلہ ایسا ہے. حضور نے فرمایا عمیر بن عدی
میں نے کہتے ہیں کہ سرکار نے یہاں دیکھا اور کہا جس نے اس شخص کو دیکھنا ہو جس نے اللہ رسول کی غیب مدد کی ہے تو وہ عمیر بن علی کو دیکھو. یہ ہے جناب عمیر بن علی مدینہ صحابی جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر حضور کی ناموس پہ پیرا کیا. ہم یہی بات کرتے ہیں, ہم یہی بات کرتے ہیں جناب. آج اٹھے حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ختم نبوت کے لیے. بس یہ میرا پیغام ہے. اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. عید کا طریقہ, عید کی نماز کا طریقہ سن لیں. نیت کے لیے ارادے کہتے ہیں, زبان سے دیکھتے ہی کرتے دل میں کبھی کبھی نیت بھولے, ٹھیک ہے, لیکن زبان سے دیکھتے نکل یہ ہے 2 نماز عید الفطر واجب ظاہر 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھنے واسطے اللہ ہوں میرا کعبہ شام کی طرف پیچھے اس امام کے. اب نماز کو پڑھ لیں ہے اسلام کی برکت سے ہمیں کثرت سے حضور کی محبت کی توفیق عطا فرما. کبھی یہ ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اور اللہم صلی علی کہتے تو ضرور گناہ سے بچ جائے گا. دعا میں میرا کلام درود و سلام ہو جائے, میرا کلام درود و سلام ہو جائے. یا الہی اسلام کی برکت سے مدینہ پاک حاضری حاضری فرما. یا الہی ہماری ماؤں بہنوں کو چاہتے ازارہ فرما. تشکیل بننا چیزیں آپ سکھائیں دیگر ہماری جہاں سے جو مراد ہے مسلمان کو بھارت میں کیسے رہنے کا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد. نہیں جی بہ گئی ہاں جی ٹھیک. یا مووی بنائی جب میں پہ عید مبارک بولوں نا, ٹھیک ہے. خیر مبارک kan pakai lala. Jangan menunu bahasa kita.